اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ایک دفعہ پھر محمد جواد یونس صاحب کے سامنے موجود ہوں، اور آج جس ٹاپک پہ ہم نے ویورز بات کرنی ہے وہ ایک بہت ہی اہم ٹاپک ہے، بہت اہم موضوع ہے، اور وہ ہے دعا کی اہمیت۔ آج ہم بات کریں گے کہ دعا کسے کہتے ہیں، دعا کیسے مانگنی چاہیے، دعا کی قبولیت کے بارے میں، اور دعا اگر قبول نہیں ہوتی تو اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اس کے لیے ویورز میں آپ کو بنی اسرائیل کے ایک شخص کا چھوٹا سا واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جو کہ نابینا تھا، آنکھوں سے اندھا تھا، اور ایک جگہ پر بیٹھ کر ہمیشہ یہ دعا کرتا رہتا تھا کہ یا اللہ مجھے آنکھیں دے دے، یا اللہ مجھے آنکھیں دے دے۔ ایک بادشاہ کا اکثر وہاں سے گزر ہوتا تھا، اور وہ بادشاہ روزانہ اس کو دیکھتا تھا اور یہی دیکھتا تھا کہ وہ شخص یہ دعا مانگ رہا ہے یا اللہ مجھے آنکھیں دے دے، مگر اس کی آنکھیں نہیں آ رہی۔ ایک دن بادشاہ شکار پہ جا رہا تھا تو وہ اس کے پاس ٹھہر گیا، اور ٹھہرنے کے بعد اس نے کہا کہ تو کیا دعا مانگتا رہتا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں اللہ سے آنکھوں کی دعا مانگتا ہوں لیکن میری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ بادشاہ نے کہا غور سے سن لے، میں شکار کے لیے جا رہا ہوں اور ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد میں واپس آؤں گا، اگر آدھے گھنٹے کے بعد تیری آنکھیں واپس نہ آئیں تو میں تجھے قتل کر دوں گا۔ یہ کہہ کے بادشاہ چلا گیا۔ وہ شخص جو ہے وہ بڑا گھبرا گیا، اب اس کو پتا تھا کہ اس کے پاس صرف آدھا گھنٹہ ہے۔ اب ویورز جس تڑپ کے ساتھ، جس طرح رو کے، جس طرح گڑ گڑا کے اس نے دعا مانگی کہ یا اللہ اب میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، اب میں بچ نہیں سکتا، میرے پاس صرف آدھا گھنٹہ ہے، بادشاہ سلامت آئیں گے اور مجھے قتل کر دیا جائے گا، یا اللہ مجھے آنکھیں دے دے۔ تو اس وقت جو تڑپ اس کی تھی، جو لگن اس کی تھی، جو اس کے اندر سے ایک آواز نکل رہی تھی، اس کے اندر جو سوز تھا، اللہ پر اعتماد تھا، اس کی وجہ سے اس کی آنکھیں واپس آ گئی۔ ویورز، اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ دعا کے اندر اگر اخلاص نہیں ہے، دعا کے اندر تڑپ نہیں ہے، ہم بھی دعائیں مانگتے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم دعا اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، ہاتھ اٹھائے ہوتے ہیں، مگر ذہن کہیں اور پہنچا ہوتا ہے، دل میں تردد ہوتا ہے، پتہ نہیں یہ دعا پوری ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ اخلاص نہیں ہوتا، اعتماد نہیں ہوتا۔ دعا کے لیے اعتماد اور اخلاص بہت ضروری ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، جیسے چھوٹا بچہ ہے، وہ ماں سے کیسے گڑ گڑا کے مانگتا ہے، رو کے مانگتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اسے پتا ہے کہ ماں میرا رونا نہیں دیکھ سکتی، جب میں روؤں گا، گڑ گڑاؤں گا تو وہ مجھے وہ چیز دے گی جو میں چاہتا ہوں، اور ماں دیتی ہے۔ تو رب وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ ہم یہ ذہن میں کیوں رکھ کے دعا نہیں مانگتے کہ میں اس طرح سے گڑ گڑاؤں، میں اس طرح سے روؤں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسے مانگوں جیسے ایک ماں سے بچہ مانگتا ہے، اور بچے کو یہ امید، پوری امید ہوتی ہے کہ ماں مجھے وہ چیز ضرور دے گی۔ ہمارے اندر وہ امید نہیں ہے۔ میں کہیں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا دعا کے بارے میں کہ ایک جگہ بارش نہیں ہو رہی تھی۔ جب بارش نہیں ہو رہی تھی تو بہت سے لوگ باہر نکلے نماز پڑھنے کے لیے، دعا مانگنے کے لیے، تو ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا۔ اس چھوٹے سے بچے نے، تیز دھوپ نکلی ہوئی تھی اس ٹائم، اس چھوٹے سے بچے نے چھتری لی ہوئی تھی۔ ایک شخص نے پوچھا کہ بچے اتنی گرمی ہے، اب بارش بھی نہیں ہے، تم چھتری لے کے کیوں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ ہم اللہ سے دعا مانگنے جا رہے ہیں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ میری دعا کبھی رد نہیں کرے گا، اس لیے میں نے چھتری لی۔ کاش کہ اس بچے کا اعتماد ہمارے اندر پیدا ہو جائے، اس بچے کی وہ لگن ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ ہم دعا مانگتے ہیں، الفاظ کہیں جا رہے ہوتے ہیں، سوچ کہیں ہوتی ہے، خیالات کہیں پہنچے ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے بیٹھے بھی ہوتے ہیں، مگر دعا قبول کیوں نہیں ہوتی ویورز؟ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، لیکن ایک بڑی وجہ آج میں نے آپ کو بتائی کہ ہمارے اندر وہ اعتماد نہیں ہے۔ اگر دعا مانگتے وقت یہ اعتماد نہیں ہے، دیکھیں نا، بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہم اتنی بڑی چیز مانگ رہے ہیں، یہ راتوں رات کیسے مل جائے گی؟ مگر ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم کس سے مانگ رہے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیں، ہم اس بادشاہ سے مانگ رہے ہیں جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جس کے لیے کوئی کام ناممکن نہیں۔ وہ تو جس چیز کا ارادہ فرماتا ہے، سورہ یاسین، وہ جس چیز کا ارادہ فرماتا ہے
تو کہتا ہے کہ ہو جا، اب ہو جاتی ہے۔ اس اعتماد کے ساتھ جب تک ہم دعا نہیں مانگیں گے گڑ گڑا کر، رو کر، اور اس اعتماد کے ساتھ کہ میری دعا، میں ایک ایسی ہستی سے دعا کر رہا ہوں جو ہر وقت سنتا ہے، جو ہر زبان جانتا ہے، جو ہر جذبے کو پہچانتا ہے، جو دلوں کے اندر پہنچنے والے اٹھنے والے وسوسے تک سے واقف ہے۔ جب اس انداز سے ویورز ہم دعا مانگیں گے تو ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ ہماری دعائیں اسی وجہ سے ویورز قبول نہیں ہوتی، ہماری دعائیں اسی وجہ سے جو ہے وہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچتی کہ اس کے اندر اخلاص ختم ہو گیا ہے، ہماری دعاؤں کے اندر اپنے رب پہ بھروسہ ختم ہو گیا ہے۔ کاش کہ اس بچے جیسا بھروسہ ہمیں مل جائے۔ میں دعا کرتا ہوں ویورز کہ ہم سب کو وہ اعتماد حاصل ہو، ہم سب اس انداز سے دعائیں مانگیں تاکہ ہماری دعا کے اندر وہ تڑپ آ جائے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے ویورز، میری بات پسند آئی ہے، تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں جن حضرات نے ابھی تک نہیں کیا، اور اس کے علاوہ جو بیل آئیکن ہے اس کو پریس کریں تاکہ اچھی ویڈیوز آپ کے لیے لاتا رہوں۔ السلام علیکم۔